علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں، واک وتھ عالم۔ ناظرین، سوال علم کی چابی ہے، ہم جتنا پوچھتے ہیں اتنا ہی زیادہ نالج ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوال کرنے میں کبھی کنجوسی سے کام نہ لیں، جس سے بھی پوچھنا ہے دل کھول کر پوچھے، جتنا چاہے اتنا پوچھیں۔ اور یقیناً جب ہم سوال عالم دین سے کرتے ہیں تو عالم دین ایسے جوابات دیتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ لاسٹ کچھ ایپیسوڈ جو آپ نے دیکھیں سنے، امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت پسند کیا ہوگا، اور ڈیفرنٹ سوالات ہم نے کیے ہیں۔ صرف ایک ہی موضوع پر ہم نے کلام نہیں کیا ہے، بلکہ ہر اس سوال کو لیا ہے جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور آپ کے دل و دماغ میں گردش کرتا ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک عالم دین ہوں گے جن سے ہم کریں گے وہ سوالات جو آپ کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں، یا آپ کنفیوز ہیں کہ میں کہاں جا کے پوچھوں، میرے مسئلے کا حل مجھے کہاں ملے، تو گھبرائیے نہیں۔ واک وتھ عالم پروگرام وہ تمام کے تمام سوالوں کے جواب لے کر آتا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر چلتے ہیں، ہم ان عالم دین سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جو آج ہمارے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ آئیے چلیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھیں۔ دوبارہ سے آپ نے وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، آئیے چلتے ہیں۔ آج بھی اس واک میں انشاءاللہ بہت کچھ امید کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوں گی۔ کچھ چبھتے سوال، وہ سوال جو دل کی گہرائیوں میں ہوتے ہیں، کچھ چھپے ہوتے ہیں، کچھ ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سوالات کا ظاہر ہو جانا بھی اور اس کا جواب مل جانا بھی دل کو کبھی کبھی مطمئن نہیں بھی کرتا۔ لیکن امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جو جوابات دیں گے، جیسے کہ آپ نے پہلے کے 2 ایپیسوڈ میں دیے تھے، وہ کافی زبردست رہے تھے۔ تو ناظرین، دوبارہ سے ہمارے قاری احمد رضا مدنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم نے ان کو پروگرام میں دوبارہ سے انوائٹ کیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، امید کرتے ہیں جو اسٹارٹ کے 2 ایپیسوڈ ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے اور آپ نے اس کو پسند بھی کیا ہوگا۔ بلا تاخیر ہم دوبارہ سے اپنے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ انسان چونکہ دنیا میں ہے تو بہت سارے رشتوں سے بندھا ہوتا ہے۔ والدین کا رشتہ ہے، بھائی بہنوں کا رشتہ ہے، چاچا چاچی، دیگر بھی اس طرح کے رشتے اعز و اقربا ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی زندگی میں ایک اہم رشتہ جو جڑ جاتا ہے وہ ہے دوستی، فرینڈشپ۔ تو سوال یہ ہے، اور اکثر یہ نوجوانوں کے ذہنوں میں آ ہی جاتا ہے کہ جب کوئی ایک بات ایسی ہو کہ فرینڈس کچھ کہہ رہے ہیں اور پیرنٹس کچھ کہہ رہے ہیں، تو اس سچویشن میں کس کی مانی جائے گی، فرینڈس کی یا پھر پیرنٹس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال بہت اچھا ہے، اور واقعی میں آج کل کے یوتھ کو یہ پریشان بھی کرتا ہے کوسچن کہ بھائی پیرنٹس کی مانیں یا اپنی فرینڈ کی مانیں۔ اب اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں، ہمارے جو والدین ہیں تو یہ ہمارے پیدائش کا سبب بنے ہیں، انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، اسی طریقے سے ہر موڑ پر ہمارا خیال بھی رکھتے ہیں اور ہماری کامیابی کے فکر مند بھی ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور مستقبل کو لے کر بھی بڑے کوڑتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھائے، ٹھیک ہے، ناکامی کا منہ دیکھے۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو دوست یہ بھی یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کئی مواقع پر دوست کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے جذبات شیئر کرنے ہو تو ہم دوستوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو یوں کئی موقعوں پر بھی دوست لوگ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کچھ چیزیں میں عرض کرتا ہوں، جیسے اگر ایجوکیشن کے معاملے میں کنفیوز ہے بچے، تعلیم کے معاملے میں کنفیوز ہے، تو اب جیسے کوئی ایک دوست بولتا ہے کہ چل بھائی پڑھائی چھوڑتے ہیں، تعلیم چھوڑتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں تاکہ پیسے آئیں گے۔ اب والدین تو ظاہر سی بات ہے، جب یہ مشورہ لینے جائے گا کہ میں تعلیم کو چھوڑ دوں اور جاب کے اندر لگ جاتا ہوں، کاروبار کرنے لگ جاتا ہوں، تو والدین کیا بولیں گے؟ والدین یہ بولیں گے بیٹا پہلے تعلیم مکمل کرو، پھر بعد میں جاب کرنا، ٹھیک ہے۔
تو اب یہاں پر انہیں والدین کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ عام طور پر دیکھا ہی یہی گیا ہے کہ کئی سال جب گزرتے ہیں تو پھر جن بچوں نے تعلیم کو مکمل کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی بات کو مانا ہوتا ہے، تو ان کو کوئی اچھی ملازمت میں مل جاتی ہے، یا اگر ملازمت نہیں ملتی تو وہ کاروبار میں بھی سیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی یعنی کہ جلدی فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب دوست لوگ بولتے ہیں کہ چل بھائی آئی ٹی میں چلتے ہیں، اچھا کبھی کبھی چلتا ہے نا کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے اس کے دوست آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں تو میں بھی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں چلو بھائی چلے جاتا ہوں۔ اب اس وقت والدین اس کو یہ بولیں گے کہ بیٹا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں تو ایکسپرٹ نہیں ہے اتنا، تیرا ذہن اس کے اندر نہیں ہے۔ ہاں ماں باپ وہاں پر کیا مشورہ دے گے اپنے بچوں کو کہ جس شعبے کے اندر، جس ڈپارٹمنٹ کے اندر تیری صلاحیت ہے تو اس میں جا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں والدین جو رائے دے رہے ہیں وہ اچھی رائے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوست اکثر کہتے رہتے ہیں کہ چلو گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور فلم دیکھ کر آتے ہیں، عیش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو والدین اس جگہ پر کیا کہیں گے؟ اپنے بچوں کو کہیں گے کہ بھئی پہلے اپنا کیریئر بناؤ، تعلیم کو مکمل کرو، بعد میں سیر و تفریح کرنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی بات کو ہمیں آگے رکھنا چاہیے، ان کے احترام بھی کرنا چاہیے، ان کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ ہاں کچھ جگہوں پر جو آپ کے دوست دیکھ لیں کہ واقعی میں آپ کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں، مخلصانہ مشورہ دے رہے ہیں، تو وہاں پر دوست کی بات کو ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی بس اس میں اپنے والدین کو بھی راضی کر لیا، اپنے والدین کو بھی راضی کریں، یعنی سمجھایا جائے کہ ایسی ایسی چیزیں ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ یہاں پلس زیادہ بولتے ہیں کہ مصلی پہ بیٹھ کے دعا اس کے والدین کریں گے، اس کا دوست نہیں کریں گے، ایک بات ہے یعنی کہ ٹھیک ہے، سدے میں جا کر دعا اس کی ماں کرے گی، اس کا دوست نہیں کرے گا۔ تو والدین کو راضی رکھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ رضا سے ایک اور سوال ذہن میں آیا، اتنی بیزی لائف ہے بندے کی، اب دیکھو 9 to 5 والی جو لائف ہے، اچھا پھر 9 to 5 والی جاب کے لیے بھی 2 گھنٹے ٹریولنگ ایک الگ ہو جاتی ہے، بندے کو ٹائم ہی نہیں ملتا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہاں ایک نوجوان کے یا پھر ایک جو مسلمان ہے اس کے ذہن میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یہ پیدا ہو ہی جاتا ہے کہ میں اپنے رب سے اپنا تعلق، اپنا کنیکشن کیسے اسٹرانگ کروں، کیسے مضبوط کروں۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتائیں کہ اتنی بیزی لائف میں ایک مسلمان اپنے رب سے تعلق کیسے مضبوط کر سکتا ہے؟ دیکھیں ندیم بھائی، بڑا ایموشنل یہ تو سوال ہے کہ ایک بندہ سمجھو دنیا میں آیا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، سب سے اس کے رشتے ناتے جڑے ہوئے ہیں، سب سے اس کے تعلقات اور رابطے ہیں، مگر جس رب نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، جو اس کا حقیقی خالق ہے، جو اس کا حقیقی مالک ہے، جو اس کا حقیقی رازق ہے، عزت، شہرت، منصب، دولت سب کچھ دینے والا وہی ہے، اسی سے اس کا رشتہ اگر کمزور ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی دنیا بھی ایک طرف خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ بندے کو اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ اب آج دیکھا جائے تو ایسا معاملہ ہے ندیم بھائی کہ ذرا سی کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، ہم لوگوں کو جا کر اپنا دکھڑا سناتے ہیں، ذرا سے کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، ذرا سے کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے ہم لوگوں کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کسی انسان کے لیے وسیلہ اور ذریعہ نہیں بن سکتا مصیبت پریشانی دور کرنے کا یا مدد کرنے کا، یہ ہم نہیں جا سکتے، ورنہ انسان اپنا علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس کیوں جائے گا، ورنہ انسان تعویذ دورے کے لیے مولانا صاحب کے پاس کیوں جائے گا، عالم صاحب کے پاس کیوں جائے گا۔ مگر ایک بات ہے کہ آپ کو اور مجھے مصیبت پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے مجھے جو در یاد آنا چاہیے وہ میرے رب کا در یاد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جو مجھے بارگاہ یاد آنی چاہیے وہ رب کی بارگاہ یاد آنی چاہیے۔ سب سے پہلے مجھے جس دروازے کو جا کر کھٹکھٹانا چاہیے وہ رب کی رحمت کے دروازے کو جا کے کھٹکھٹانا چاہیے، کیونکہ یہیں سے ساری مصیبتیں دور ہونی ہیں، یہیں سے ساری پریشانی دور ہو رہی ہے۔ میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ کبھی آپ ایسا کر کے دیکھیں، کبھی ایسا کر کے دیکھیں، آپ کو مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، آپ کچھ نہ کریں، وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں جا کے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، دعا مانگے، انشاءاللہ الکریم آپ خود دیکھیں گے آپ کی مصیبت اور آپ کی پریشانی دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اچھا اس میں ایک یہ بھی ہے نا حضرت کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندہ کسی دنیا دار کے پاس جاتا ہے نا پرابلم میں، اس کو لگتا ہے کہ میرا کسی سے کنیکشن مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہاں سے بھی وہ دھتکار دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن رب کی بارگاہ کی جب بھی بندہ جاتا ہے نا کچھ لے کر ہی آتا ہے، کچھ لے کر ہی آتا ہے۔ نماز کا آپ نے جو ہے ایک وظیفہ بتایا، نماز کی آپ نے مثال دی ہے، جب بندہ قیام میں ہوتا ہے تو رب کے قریب ہوتا ہے، سجدوں میں جاتا ہے اور تو زیادہ تمام قریب۔ پردے
وہ جو اس کے اور رب کے درمیان حائل تھے اٹھا دیے جاتے ہیں. ہیں. تو یہ اتنا مضبوط ایک معاملہ ہوتا ہے, اور نماز تو ایک مضبوط کنیکشن ہے. بے شک اور ایسا ہی بزرگوں ہے. نے کہا بھی ہے کہ اگر نماز نہ ہوتی تو عشاق کے دل پھٹ جاتے ہیں. یعنی ایک عاشق کے لیے تو سکون کی جگہ ہی نماز ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ حضرت نے بڑا پیارا یہ جواب دیا ہے کہ ہمیں کنیکشن مضبوط کرنا چاہیے. اچھا, میرا اور آپ کا کتنا کنیکشن مضبوط ہے اس بارے میں ذرا غور کرے. ہر ایک سے میرا کنیکشن ہے, ہر ایک سے میرا میل ملاپ ہے, لیکن میں اپنے رب سے کتنی ملاقات کرتا ہوں, میں اپنے رب سے کتنی بار ملتا ہوں. جی ہاں, 5 وقت تو خود رب ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے کہ آ جاؤ مجھ سے ملاقات کے لیے. ہم کتنا ملنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, ہم کتنا جاتے ہیں. کوئی اور انوائٹ کرے تو ہم دوڑے دوڑے بھاگ جاتے ہیں, لیکن رب کی طرف سے گویا کہ 5 مرتبہ مؤذن اذان دے کر ہمیں بلا رہا ہوتا ہے, تو ہم کتنی بار جاتے ہیں, ہمیں غور کر لینا چاہیے. بہرحال رب سے جتنا کنیکشن مضبوط ہوگا انشاءاللہ الکریم اتنا ہی دنیا اور آخرت میں خوش رہیں گے. مزید بھی سوالات آپ سنیے اور جوابات بھی سماعت کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بڑا اہم ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی لوگ نا بہت کنفیوز رہتے ہیں. اور ایک بہت اچھی بات ہے کہ واک وتھ عالم یہ بہت سارے جو کنفیوژن بنی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے مفید ثابت ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا. ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنا رول ماڈل کس کو بنائے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, ان کے کام بھی مختلف ہیں, تو اس میں بھی بندہ کہیں نہ کہیں کنفیوز رہتا ہے. یا پھر کبھی کبھی وہ ایسے بندے کو رول ماڈل بنا لیتا ہے کہ وہ اس کی بس وہ خیر ہی نکل کر آتی ہے, وہ بیچارہ غرق ہی ہو جاتا ہے. تو رول ماڈل بنانے کا بھی کوئی معیار ہے یا پھر کیا ہے, آپ کیا اس میں رہنمائی کریں گے؟ واقعی میں بہت اہم سوال ہے. رول ماڈل بنانا یہ بہت ایک اہم فیصلہ ہے, کیونکہ انسان جس کو اپنا رول ماڈل بنا رہا ہے, آئیڈیل بنا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسا کرتا ہے وہ بھی ویسا کرے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو دیکھے کہ کیا وہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہے. پتہ چلو وہ دنیاوی اعتبار سے تو کامیاب ہے, اس کے پاس مال ہے, دولت ہے, عزت ہے, شہرت ہے, منصب ہے, عہدہ ہے, پاور ہے, سب کچھ ہے, مگر اب وہ دیندار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا کام کا ایسا رول ماڈل, ایسا آئیڈیل. دیندار مینس یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو نہیں کرتا ہے. ہاں, فالو نہیں کرتا ہے, نافرمانیاں کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اس کو آئیڈیل بنا رہے ہو بھائی. اب ظاہر سی بات, آپ کا آئیڈیل جب خوف خدا والا نہیں ہوگا تو آپ کے اندر خوف خدا کیسا آئے گا؟ جب اس کے اندر دیانت داری نہیں ہے تو آپ کے اندر دیانت داری کیسے آئے گی؟ جب اس کے اندر سچائی والا معاملہ نہیں ہے تو آپ کے اندر سچائی والا معاملہ کیسا آئے گا؟ جب وہ خود بد اخلاق ہے, اس کا کردار اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لوگ اس کے برے کرداروں کی مثالیں دیتے ہیں, اس کی بد اخلاقی سے لوگ تنگ آئے ہوئے. اب ایسے کو ہم اگر آئیڈیل بنائیں گے, رول ماڈل بنائیں گے, تو پھر کیسے کام چلے گا؟ تو اس لیے جس کو بھی آپ رول ماڈل بنائیں, آئیڈیل بنائیں, ان کے اندر یہ بھی دیکھیں کہ وہ تعلیم یافتہ ہے بھی کہ نہیں, وہ تعلیم کو پسند کرتا ہے کہ نہیں, ایجوکیشن کو پسند کرتا ہے کہ نہیں, اسی طریقے سے اللہ و رسول پر ایمان اس کا ہے کہ نہیں, دیگر جو بھی یعنی کہ ہمارے معمولات اہل سنت ہے اس بارے میں اس کا کیا خیال چلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہوگی. یعنی دین اور دنیا دونوں چیزیں اس کے اندر ہو, تاکہ آپ جس کو آئیڈیل بنا رہے ہو اس کی بھی دین دنیا کامیاب اور آپ کی بھی دین دنیا کامیاب. اور اگر آپ نے ایسے کو آئیڈیل بنا لیا, ٹھیک ہے, دنیا تو اس کی کامیاب تھی مگر آخرت میں وہ بربادی والے کام کرتا تھا, تو آپ کی بھی دنیا کامیاب تو ہو جائے گی مگر قبر و آخرت برباد ہو جائے گی. اچھا ماشاءاللہ, یہ تو بڑی پیاری آپ نے بات بتا دی ہے کہ بندہ رول ماڈل کس کو بنائے جو دنیا آخرت میں کامیاب. ایسا لگتا ہو کہ وہ خوبیاں اس میں ہیں کہ جو دنیا اور آخرت میں بندے کو کامیاب کرتی ہیں. آخرت میں کامیاب کون ہے نہیں ہے یہ تو اصل آخرت میں ہی معلوم پڑے گا, لیکن وہ خوبیاں وہ اوصاف اس میں ہے یا نہیں یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے. یہاں پر ایک پرابلم اور ہوتی ہے کہ رول ماڈل بنا لینے کے بعد نا بندہ انہی رولز کو فالو کرتا ہے کہ جو اس کے لیے ایزی ہے یا اس کے دل کو بھاتے ہیں, نفس کو پسند کرتا ہے. باقی جہاں لگتا ہے کہ ذرا سا کچھ سختی ہے یا پھر جناب کچھ اور ایسا ہے کہ جو اس کے لیے پاسبل نہیں ہے تو پھر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. اچھا, میں اگر ایز اے مسلم عرض کروں تو ہمارے لیے سب سے بڑے رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی. لیکن یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ جو چیزیں اس کے لیے آسان ہوتی ہے اس کو فالو کر لیتا ہے, جو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی ہارڈ ہے یا اس کے لیے پاسبل نہیں تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو اس بارے میں بھی کچھ بتائیں. اس بارے میں ایک ہی جملہ کہوں گا. ہاں, آپ نے جو بات کہی کہ بھئی جو چیز اس کے نفس کو اچھی لگتی ہے اس میں تو وہ سمجھو فالو کرتا ہے, جہاں اس کی طبیعت پر بوجھ محسوس ہوتا ہے, نفس کو اچھی نہیں لگتی, وہاں پر وہ اپنے آئیڈیل کو فالو نہیں کرتا ہے.
تو پھر وہ سمجھو اس نے رول ماڈل کسی کو اپنا نہیں بنایا ہوا ہے, آئیڈیل نہیں بنایا ہوا ہے, وہ نفس کا سمجھو تابع دار ہے, وہ نفس کا پیروکار ہے, ٹھیک ہے. اس نے اپنے نفس کو رول ماڈل اور آئیڈیل بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. شریعت کو رول ماڈل نہیں بنایا بلکہ اس نے اپنی طبیعت کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیز ہمیں نفس کو اچھی لگے ہم اس کے پیچھے چلیں اور باقی تو جو ہمارے نفس کو اچھا نہیں لگے اس کو ہم اوائڈ کریں, ایسا نہ چلے ہو. ناظرین, یہ بھی ایک سوال تھا, چبھتا ہوا سوال جو ہمارے دل میں ذہن میں گردش کرتا ہے اور اس میں ہم بہت مرتبہ مسٹیک کر جاتے ہیں. تو کیا اس کا آنسر تھا؟ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں, بہت شارٹ اینڈ سویٹ ماشاءاللہ جواب دیا ہے عالم صاحب نے کہ رول ماڈل اس کو بنانا ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے, ان اصولوں کو فالو کرتا ہے, ان رولز کو فالو کرتا ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والے ہیں. اور یقیناً ہم سب کے لیے سب سے بہترین اور افضل شخصیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے, تو ہمیں ان کو ضرور اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ناظرین, یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں علماء اکرام جیسی شخصیات دی ہیں, اس نے علم والے بنائے ہیں, پیدا کیے ہیں, علم عطا کیا ہے تاکہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان سے سوال کر کے ہم اپنی پیاس کو بجھائیں ماشاءاللہ. اور ان کے جوابات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ یقیناً اگر اس کو فالو کیا جائے, جیسے کہ ابھی رول ماڈل کی بات چل رہی تھی, تو رول ماڈل اگر ہم علماء اکرام کو بنائیں اس طور پر کہ یہ علم والے ہیں تو باعزت ہیں, عظمت والے ہیں, اسی طرح ہم بھی علم دین حاصل کریں اور اپنے آپ کو باعظمت بنائیں. ایک آخری سوال وہ یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم سب کا قیمتی سرمایہ نا ایمان ہے, اور آج کا جو نوجوان ہے نا وہ اس بارے میں کہیں نہ کہیں جب بھی وہ بیان سنتا ہے یا پھر کوئی کتاب پڑھتا ہے, دینی لٹریچر وہ پڑھ رہا ہوتا ہے, اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے ایمان کو کیسے بچاؤں. وہ کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ میرے لیے بہت مشکل ہے, میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں یا ایسی جگہوں پر جاتا ہوں کہ جہاں پر ایکٹیویٹیز بہت ساری ڈیفرنٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو میں کیسے اس دور میں پرفتن دور میں اپنے ایمان کو سلامت رکھوں. شروع میں آپ نے بول دیا ندیم بھائی کہ بہت اہم چیز ہے ایمان. صحیح ہے. سب سے بڑھ کر چیز ہے ایمان اور سب سے بڑی دولت ہے ایمان, ٹھیک ہے. اب وہ بولتے ہیں نا جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اتنی اہم ہوتی ہے. صحیح ہے. تو واقعی میں فکر مند تو رہنا چاہیے ایمان کو مضبوط کرنے کے حوالے سے, ایمان کو بچانے کے حوالے سے. چند چیزیں میں عرض کرتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو بھی ویڈیو آئے, جو بھی ریلز آئے, آپ اس کو دیکھیے مت, ٹھیک ہے. خاص کر کے دین کے حوالے سے. اب آپ کو کیا پتہ کہ بھائی یہ جو دین سکھانے والا ہے وہ صحیح دین سکھا رہا ہے یا غلط دین سکھا رہا ہے. تو سوشل میڈیا پر ہر ویڈیو کو فالو نہ کریں, اس طرح ہر یوٹیوبر کو بھی فالو نہ کریں, اوتھینٹک پلیٹ فارم دیکھیں. صحیح ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ لٹریچر میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایسا نہیں کہ ہر کوئی کتاب آپ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ آپ کھرے کھوٹے کی پہچان کر سکے. صحیح ہے. آپ کو علماء اہل سنت کا سہارا لینا پڑے گا. صحیح ہے. کہ بھائی یہ جو چیز کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ آیا ایمان و عقیدے کے عین مطابق ہے یا پھر رونگ ہے, اس کے مخالف ہے. اس لیے ہر لٹریچر کو بھی نہ پڑھیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے دوستوں سے بچیے جو آپ کے ایمان کو کمزور کر دیں, جو آپ کے ایمان کو برباد کر دیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میرے محترم FGN چینل کے ناظرین کو ایک یہ بھی مشورہ دینا چاہوں گا کہ وقتاً فوقتاً دعا بھی کرتا رہے. صحیح ہے. اور ساتھ ساتھ میں نیک لوگوں سے دعائیں بھی کرواتا رہے. پھر اس کے بارے میں جانکاری بھی حاصل کریں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے, اس کے جو انبیاء اور رسول ہیں ان کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے, آسمانی کتاب اور صحیفے ہے اس پر کیسا عقیدہ ہونا چاہیے, فرشتے ہے, قبر و آخرت ہے, حساب و کتاب ہے, میزان ہے, پلسرات ہے, ان سب کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, یہ ساری معلومات ہمیں حاصل ہونی چاہیے. اور آخر میں ایک دو وظیفہ بھی ساتھ میں عرض کر دوں